اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آپ کو ماجد خان پلو اسلامی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ چونکہ پہلے عرض کیا تھا کہ یہ چینل شرعی مسائل، علماء کے بیانات، تقاریر، نعتوں اور واقعات پر مشتمل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چینل میں آپ کو ٹیکنیکل معلومات بھی ملے گی یوٹیوب کے متعلق۔ اس ویڈیو میں آج آپ کو ایک شرعی مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو یہاں پر لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ نئی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آج میں آپ کو ایڈوانس کرایہ یا سیکیورٹی کے بارے میں، جب ہم مکان یا دکان کا کرایہ وصول کرتے ہیں ایڈوانس، جسے ہم سیکیورٹی کا نام بھی دے دیتے ہیں، اس کے متعلق بحث کر رہا ہوں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے تاکہ اگر ہم اس مسئلے میں مبتلا ہوں تو شکوک اور شبہات دور ہو جائے۔ تو ایڈوانس کرایہ لینا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو مکان یا دکان اجارہ پر یعنی کرایہ پر دے دیتے ہیں اور اس سے ایڈوانس کرایہ وصول کرتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ اس کا مثال یہ ہے، مثال کے طور پر ہم نے کسی کو 1000 روپے پر دکان کرایہ پر دیا ماہانہ، اور اس سے 2 سال کی پیش کی کرائی وصول کی، 2 سال کی، تو 12000 ایک سال کے اور 12000 2 سال کے بعد 24000 روپے ہم نے اس سے ایڈوانس وصول کیا، تو یہ جائز ہے۔ جب 2 سال مکمل ہو جائے گا، اس کا کرایہ ختم ہو جائے گا، پھر ایڈوانس لے لیں، تو یہ بالکل جائز صورت ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم نے کرایہ 1000 روپے، میں مثال پیش کر رہا ہوں، 1000 روپے ہم نے کرایہ ماہانہ مقرر کیا اور اس سے 2 سال کے لیے 12000 روپے وصول کیے، تو اب 12000 روپے باقی بچتے ہیں، تو 500 روپے یا 1000 روپے ہم ماہانہ اس سے بھی وصول کر سکتے ہیں۔ یہ ایک جائز صورت ہے۔ مثال کے طور پر کچھ کرایہ ایڈوانس بھی وصول کیا اور کچھ کرایہ ماہانہ وصول کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک جائز صورت ہے، اس میں بھی کسی قسم کے علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور جو ہم سیکیورٹی لیتے ہیں، اس میں علماء کرام کے اقوال ہیں، لیکن محققین علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو کرایہ دار ہوتے ہیں ان پر کبھی کبھار بجلی کا بل بقایا ہوتا ہے اور وہ مکان یا دکان خالی کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر مالک مکان پر وہ بجلی کا بل یا گیس کا بل یا پانی کا بل ان پر آتا ہے، بیچارہ وہ جمع کرے گا، یا دکان کو نقصان پہنچاتا ہے یا مکان کو نقصان پہنچاتا ہے، تو کرایہ دار تو مالک مکان کا یہ نقصان ہوگا۔ اس لیے سیکیورٹی وصول کرنے میں محققین اور علماء کا قول ہے کہ یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی کو دکان یا مکان کرایہ پر 2000 روپے ماہانہ دے دیتے ہیں اور اس سے 2 لاکھ روپے یا 3 لاکھ روپے ہم سیکیورٹی کے طور پر دے دیتے ہیں، تو یہ سیکیورٹی لینا جائز ہے۔ اب مالک مکان کے لیے یہ سیکیورٹی جو انہوں نے 2 لاکھ یا 3 لاکھ لی، یہ استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو چونکہ عرفاً اس کا مالک مکان بن جاتا ہے، تو لیکن یہ کرایہ دار کی طرف سے اس کے ذمے قرض ہے، تو قرض کے حساب سے یہ مالک مکان استعمال بھی کر سکتا ہے، اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔
اس پر جامعہ علوم الاسلامیہ بنوریا ٹاؤن کا فتویٰ بھی موجود ہے، وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ تفصیل سے وہ فتویٰ پڑھ لیجیے۔ تو مالک مکان کے لیے وہ استعمال کرنا جائز ہے، لیکن جب وہ مکان خالی کرے گا یا دکان خالی کرے گا تو مالک مکان نے جو سیکیورٹی لی ہے وہ اس کرایہ دار کو وہ سیکیورٹی واپس کرے گا۔ تو یہ بھی ایک جائز صورت ہے، اس لیے ہم ایڈوانس کرایہ یا سیکیورٹی لینے کے جواز پر علماء کرام، محققین و علماء کرام نے جو فتویٰ دیا ہے اس کے ساتھ باقی علماء کرام کا بھی اتفاق ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل لائک کیجیے، ویڈیو لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے اور دین کے پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دینی مسائل سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے حدیث میں ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے اگر آپ کو ایک آیت بھی پہنچے تو اسے لوگوں تک پہنچاؤ، اس لیے ویڈیو شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کی بھی پیدا ہو، اور جو بعض حضرات شک کرتے ہیں، شکوک کرتے ہیں، ان کے شک اور شکوک ختم ہو جائے۔ میں ڈسکرپشن میں انشاءاللہ جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری کا فتویٰ دے دیتا ہوں، اسی طرح باقی علماء کرام کا بھی فتویٰ دے دیتا ہوں، ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، وہ پڑھ لیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔